یہ سوال ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے جب یہ دریافت کیا جائے کہ سنت کیا ہے، اور سنت کی ایک متعین فہرست بھی آپ نے اپنی کتاب میں دی ہے، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ سنت تو اجماع اور تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور مسلمانوں کی پوری نسلیں اور معاشرہ اس کو پہنچاتا رہا ہے. لیکن وہ نسلیں اور معاشرہ سنت پہنچاتا رہا ہے، ان نسلوں اور معاشرے سے اس سنت کی ویریفیکیشن کا عمل کیسے ہوگا؟ ہم کیسے آج نکلیں گے؟ کیا بازاروں میں جائیں گے، مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے پوچھیں گے اجماع اور تواتر دریافت کیسے ہوگا؟ اور یہی وہ اجماع اور تواتر ہے جو شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ ماضی کی جو تاریخی ریکارڈ ہے فقہ کا اس میں دیکھیں. تو پھر سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اجماع اور تواتر تو ایک طریقے سے خبر واحد کے زیر اثر ہی آ گیا. یہ سوال جب مجھ سے کیا جاتا ہے تو میں حیرت میں چلا جاتا ہوں. مسلمانوں کا پورا علم اس بات کو ایسے ہی بیان کرتا ہے. یعنی مسلمانوں کے پورے علم کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ قرآن مجید ہم کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملا ہے. سنت کے معاملے میں امام شافعی یہی کہیں گے، باقی محققین یہی کہیں گے، علماء اصول یہی کہیں گے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ہمیں نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پر ملا ہے. مسلمانوں کے عوام نے اس کو منتقل کیا ہے. تو یہ بات میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی. یعنی مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ اس کو ایسے ہی پیش کرتی ہے. مسلمانوں کے جلیل القدر اہل علم اسی کو اس طرح ہی پیش کرتے ہیں. البتہ اخبار احاد سے ملنے والے علم کو بھی ہمارے ہاں سنت سے تعبیر کر لیا گیا. میں نے اس پہلی بات میں پرانے علم سے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ اس کو مزید واضح کر کے مزید پریسیجن سے بیان کر دیا ہے. صرف اس حصے سے اختلاف کیا ہے، اور یہ اختلاف کیا ہے کہ جو کچھ اخبار احاد میں دین کی حیثیت سے بیان ہوا ہے وہ نئی چیز نہیں ہے، وہ اسی دین کی، یعنی یہ جو ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے، یہ جو سنت ہے، قرآن مجید ہے، اسی دین کی تفہیم و تبیین ہے. اسی دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روایت ہے، اور اس لحاظ سے گویا آپ کا اسوہ حسنہ اس سے معلوم ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا پورا علم، آپ اصول کی کوئی کتاب اٹھا لیں وہ یہی بیان کریں گے. امام شافعی سے لے کر امام غزالی تک، ان کے بعد کے تمام ائمہ تک، امام شاطبی، جن لوگوں نے بھی اصول پر کام کیا ہے، وہ سرخسی ہوں، رازی ہوں، سب کے سب اس بات کو بیان کر رہے ہیں. یعنی اجماع اور تواتر ہی دین کی اصل بنیاد ہے. یہ پورا کا پورا دین ایسے ہی منتقل ہوا ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ یہ در حقیقت کوئی دین کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ جب تاریخی چیزیں منتقل ہوتی ہیں تو وہ یا اخبار احاد سے منتقل ہوں گی، یعنی کوئی ایک آدمی کسی چیز کو دیکھے گا، سنے گا، بیان کر دے گا، یا وہ مشہور باتیں ہوں گی، شہرت پا جائیں گی، ان سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے، اور یا یہ ہوگا کہ کسی کمیونٹی کا اجماع ہوگا اس کے اوپر، اور وہ تواتر سے نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کرے گی. یہ آخری ذریعہ چیزوں کو یقینی بنا دیتا ہے، انسانی علم کے دائرے میں یقینی بنا دیتا ہے. تو یہ طریقہ ہی ہمارے ہاں بھی اختیار کیا گیا ہے. مسلمانوں کے مورخین، مسلمانوں کے محدثین، مسلمانوں کے فقہا سب یہی تعبیرات اختیار کرتے ہیں، سب اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں. میں نے جب اپنی کتاب میزان کو پڑھانا شروع کیا آج سے کئی برس پہلے، تو اس میں ابن عبد البر کی جامع بیان العلم کے اس اقتباس سے بات شروع کی تھی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت ینقسم قسمین، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ نقل الکافہ عن الکافہ، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو منتقل کرتی ہے. رہی یہ بات کہ یہ اہل علم کیسے اسے اخذ کرتے ہیں، یعنی میں پھر عرض کروں گا کہ یہ سوال سب سے ہے، سب سے ہے. تو یہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ یعنی جس دور میں ہم آنکھ کھولیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت جہاں جہاں بھی پائی جاتی ہے وہ کن چیزوں کو دین کی حیثیت سے متفق علیہ طور پر اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کا علم کس چیز پر اجماع رکھتا ہے، یہ معلوم کریں گے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے ڈنڈورا پیٹیں گے. یعنی انسان پہلے مرحلے میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے متعارف ہوتا ہے. ہم نے اپنے والدین سے ایک چیز سیکھی، اساتذہ سے سیکھی، اپنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو بحث ہے اجماع اور تواتر کی، یہ عام آدمی کی بحث نہیں ہے، علم کی بحث ہے. تو جب آپ علم کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو دین بتایا جا رہا ہے کہاں ہے،
قرآن مجید کے بارے میں یا سنت کے بارے میں آپ مسلمانوں کے علم سے رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کے مدرسوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے عام علماء کی زبان پر یہی ایک بات ہے، تو یہ سارا علم جو آپ کے موجودہ دور کا علم ہے یہ بتا دیتا ہے۔ ہم مراکش سے انڈونیشیا تک مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتے ہیں، ہم ہر سال ان کو حج و عمرہ کے لیے جاتے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ان کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب علم کے طریقے پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسجد کا مولوی ہمیں وہی بات بتاتا ہے، عالم وہی بات بتاتا ہے، مدرسے کا جلیل القدر استاد وہی بات بتاتا ہے، پھر ہم کتابیں کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سارا علم جو ظاہر ہے کہ اب کوئی ایک تو کتابوں تک محدود نہیں ہے، یعنی لائبریریاں بڑی پڑی ہیں اس سے، اس زمانے کے علم کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی بیان کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ چیز بالاجماع مانی جا رہی ہے، پوری مسلمان امت کا علم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سنت کا ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کا جو علمی ریکارڈ ہے اسی کو دیکھیں گے نا، یعنی ماضی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہر دور ہر صدی کا ریکارڈ اس کی یا تصویب کرے گا یا کہیں تردید کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصویب ہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے علم تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر امام شافعی ہیں، یا ان سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، یا ان سے پہلے امام مالک ہیں، تو ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل وہی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سارا علمی ریکارڈ پچھلی 14 صدیوں کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ بالکل متفق اللفظ سامنے آتا ہے اور ہر دور کی تصنیفات بھی اسی کی گواہی دیتی ہیں، تو کوئی شبہ اس میں باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ دین میں ایک یقینی چیز ہے، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ رہی اخبار احاد تو وہ تو حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اور ان میں جو چیزیں نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن نہیں نقل ہوا، یعنی بخاری میں نہیں قرآن نقل ہوا، ان میں قرآن سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل ہوئی ہوں گی، ان میں آپ کا اسوہ حسنہ نقل ہوا ہوگا، تو وہ تو بالکل چیز ہی دوسری ہے۔ تو ہم جب یہ جاننا چاہیں کہ جو اجماع اور تواتر ہے یہ پہلی صدی میں بھی تھا، دوسری میں بھی تھا، تیسری میں بھی تھا، تو اس کو جاننے کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، کیسے ہم جانیں گے؟ مسلمانوں کا علم ظاہر ہے، علم اپنا ریکارڈ مرتب کر چکا ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کی پوری تاریخ اب روشنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں میں مختلف جگہوں پر ہر جگہ وہ چیز ثبت ہو چکی ہے۔ وہ کوئی ایک کتاب نہیں ہوتی جس کو آپ اٹھاتے ہیں، آپ ان کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، آپ ان کی فقہ کو اٹھاتے ہیں، آپ ان کے علمی کام کرنے والے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، سب یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔